انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے ایک پیغام دیا ہے، ایک میسج ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے۔ تب پوری ہوگی جب ہم 22 فروری 1949 کو بھارتی سنسد میں سرسمت پارت ہوئے پرستاؤ کو عمل میں لائیں گے اور اس کے انوروپ ہم اپنے باقی بچے حصے جیسے گلگت اور بالٹستان تک پہنچیں گے۔ اور بھارت چونکہ پوری فل تھراٹل چل رہا ہے اس طرف کہ پاکستان کے خلاف اپنی جو اس کی ایگریشن کی جو مشینری ہے اس کو بہتر سے بہتر کرے۔ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے ایک بڑی جسے کہتے ہیں دھواں دار قسم کی اور ایگریسو پوسچر اڈاپٹ کیا ہے، جو آرٹیکل 370 کی ایبریگیشن کے اوپر انہوں نے ہنٹ دیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ جب تک ہم جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان واپس نہیں لیتے، اصل چیزیں جو ہیں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ہمیں وہ واپس لینا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ادھر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سارے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ڈی جی آئی بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، ابھی سیاسی جماعتیں فوج کو جواب دے رہی ہیں، ہم انٹرنل لڑائیوں میں مصروف ہیں، اور ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا کانٹیکسٹ ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کو اور خطے کی سیکیورٹی کو؟ بڑی امپارٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، although کہ there is nothing new about this statement، چونکہ بھارت کا جو ہے وہ ڈے ون سے یہی سٹینڈ ہے اور اس کو مختلف شکلوں میں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مختلف پالیٹیشنز اپنے اپنے دور میں پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بی جے پی کے ہاتھ میں ہے اور ان کے ارد گرد جو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں جو اس پاور پالیٹکس میں، تو انہوں نے تو ان کے لیے یہ کوئی نہ ہارڈ لائن ہے اور نہ کوئی نئی بات ہے، وہ ریپیٹڈلی یہ بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو زیادہ گہرائی سے دیکھیں تو جب کبھی بھی کوئی منسٹر جموں کشمیر میں جاتا ہے یا جموں کشمیر کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں یہ فریکوینٹلی جو ہے وہ یوزڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جس کو وہ پی او کے کہتے ہیں، پاکستانی آکوپائڈ کشمیر، اور جس کو کچھ لوگ پاکستانی ایڈمنسٹرڈ کشمیر کہتے ہیں، یہ ہم اس کو واپس لیں گے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے موقع پہ جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ یہ چونکہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے اور پاکستان میں اٹ سیلف جو ہے وہ ایک ملٹائی لیول قسم کی لڑائی لڑی جا رہی ہے اقتدار اس کو میں یہ کسی طرح کی کوئی ہیروئک قسم کی کوئی جنگ نہیں ہو رہی، لیکن بنیادی طور پہ اقتدار کی لڑائی ہے، لیکن اس کی جو شکلیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ دکھا رہی ہیں کہ یہ کافی ایک خطرناک موڑ جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے۔ تو اس وقت آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جو بھارت کے لیڈرز ہیں وہ اپنے عوام کو ری ایشور کرتے ہیں کہ وی آر فوکسڈ اینڈ ہم نے جو ہے وہ اپنی چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور ہم کسی طریقے سے بھی اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے نزدیک جہاں تک انڈین پوائنٹ آف ویو ہے اس میں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں کوئی چیز نئی نہیں، لیکن جو چیز نئی ہے اور میں آپ کو یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ری ایکشن فرام پاکستان ہے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی طرف سے اس پہ ری ایکشن آئے گا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنل کانفلکٹ ہے پاور پالیٹکس کی جو جنگ جاری ہے وہ ایک ایسی شکل اختیار کر گئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ممکن ہے اگر بھارت آ کے یہ علاقے لے بھی جائے تو بعد میں پتہ چلے ان کو، چونکہ انہوں نے تو ایک وہ جو ہے آئی بال ٹو آئی بال جس کو آپ کہتے ہیں وہ کھڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جس طرح کے دشمن تو بالکل جو ہے وہ سرحدیں کراس کر کے ان کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ کہ جو انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ جو 5 اگست 2019 کا جو پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہی ایسے ہوتا ہے، اور یہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ بھارت کی ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پورا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہمارا ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہم نے سائن کیا تھا مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ جو کہ رولر تھا جموں کشمیر کا، اس نے کچھ علاقے لکھ کے نہیں دیے تھے، اس نے پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا ایکسیشن کیا تھا،
بھارت کے ساتھ، جو بعد میں کچھ لوگوں نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا جو ہمارے علاقے ہیں اور وہ انلیگل ہے. اب یہ تو ایک آپ اس کا لیگل، جیوریڈک، انٹرنیشنل، پریگماٹک کسی پہلو سے بھی دیکھیں گے تو ان کا ایک سٹینڈ ہے جس میں کنسسٹنسی ہے، اس میں جسٹیفیکیشن کیا ہے اسپیسیفکلی ود دا کشمیری پوائنٹ آف ویو، اور کیا اس میں کشمیری پیپل ان کی جو اوپینین ہے اس کو بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن جہاں تک ان کے آفیشیل سٹینڈ کا تعلق ہے وہ بڑا کلیئر ہے. سے اس کے جواب میں جواب غزل جس کو آپ کہتے ہیں کے طور پہ کہتا ہے جی ریاست جموں کشمیر کا حق خود ارادیت اور عوام کی مرضی سے حل ہوگا اور ریفرینڈم کرائیں. لیکن 5 اگست کے بعد ان کا یہ بھی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا. وہ جو سٹیٹمنٹس دیتے تھے وہ نہیں دے رہے ہیں، اور یہ اس چیز کی آپ ظاہر ہے ایک بہت ہی کلیئر بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سرنڈر کر چکا ہے آن کشمیر ایشو پہ، کمپلیٹلی سرنڈر میں اس کو کہوں گا. چونکہ جب آپ ملیٹریلی لڑنے کے لیے تیار نہیں، پولیٹیکلی اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار نہیں، ڈپلومیٹکلی آپ نے سرنڈر کر دیا، نو ایمبیسی، نو آپ کے وہ جتنے آپ نے آؤٹ پوسٹ کھولی ہوئی تھی انٹرنیشنلی کشمیر ایشو پہ پروپیگنڈے کے لیے، وہ سارے خاموش ہیں، مسٹیریسلی سائلنٹ، نہ کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے. آپ نے جو سینٹر کھولے ہوئے تھے جگہ جگہ مختلف پراکسی سینٹر میں ان کو کہوں گا کشمیر کے نام پہ، وہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور وہ دوسرے دھندوں میں کسی نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں شو کرتی ہے کہ یو ہیو کمپلیٹلی سرنڈرڈ آن دا ایشو.